رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے چند بیانات میں کربلا کی دل خراش خونی داستان کے بعد والے واقعات، آج یزیدیوں کا انجام بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا پرستی اور اقتدار کی ہوس بندے کو بے بس کر کے کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور پھر اتنا زور سے پچھاڑتی ہے کہ دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یزیدیوں کا حشر اور دردناک انجام جو کچھ ہوا اس میں سراسر عبرت ہی عبرت ہے کہ ان لوگوں نے نہ صرف کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی، کے بعد بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ کربلا کے تاراج کارواں کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں آپ سن چکے اور یہ بھی سن چکے کہ بالآخر یہ تاراج کارواں مدینہ منورہ میں آ کر سکونت پذیر ہو گیا۔ اب یزید جو تھا اس کا ایک خطرہ اپنے زوم فاسد میں ٹل گیا، کیونکہ اس کے اقتدار کو امام امام، امام علی مقام، امام عرش مقام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، چاہے گلگوں قبا، مظلوم فاطمہ، نور دیدہ مرتضی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات سے بڑا خطرہ لگتا تھا۔ یہ سمجھا کہ اب یہ راستے میں ہٹ گئے تو یہ اب مزید کھل کر کھیلا، اپنے فسق و فجور کی اس نے انتہا کر دی اور طرح طرح کی برائیاں اس نے عام کر دی، یہاں تک کہ بھائی بہن کا نکاح اس نے رواج دیا اور وہ اب کھل کر کھیلا۔ انواع اقسام کی برائیاں اس نے عام کرنی شروع کی، زنا، لواطت، حرام کاری، سود، شراب، یہ سب عام ہو گئے۔ نمازوں کی پابندیاں اٹھ گئیں، یہاں تک اس کی شقاوت بڑھی کہ مسلم ابن عقبہ کو اس نے 12,000 یا روایت دیگر 22,000 کا لشکر دے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔
تاریخ بہت طویل ہے اس کی، بہرحال اس نے چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نامراد لشکر سراپا شر نے مدینہ طیبہ میں نہایت ہی شرانگیزی اور فساد کیا۔ وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا، اور محبوب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوار میں بسنے والے مسلمانوں کو ان لوگوں نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 700 صحابہ کرام کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور مزید ملا کر تقریباً 10,000 مسلمانوں کو ان لوگوں نے شہید کیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ لڑکوں کو قید کر دیا، اور مسجد نبوی شریف کے ستونوں سے ان ظالموں نے اپنے گھوڑے باندھ دیے، اور مسجد نبوی شریف میں ان گھوڑوں نے گندگی بھی کی، لید گوبر بھی کیے، اور 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے۔ سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہ مسجد نبوی شریف میں رہ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مجنون یعنی دیوانہ بنا لیا۔ ایسی حرکات کرتے کہ لوگ آتے دیکھنے کے لیے یزیدی، تو یہ ایسی حرکتیں کرتے کہ یہ لوگ سمجھتے تو دیوانہ، تو اس کو کیا مارنا تھا، اس طرح وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا دیا، اور 5 وقت میں نے مزار پر انوار سرکار عالم مدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذان اور اقامت کی آوازیں سنی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کی ناشائستہ حرکتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ ہمیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اب کہیں آسمان سے پتھر برسنے نہ شروع ہو جائیں۔ یہاں بے ادبیاں کر کے اور مسلمانوں کا خون بہا کر یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتا ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر ان لوگوں نے وہاں پر بھی بڑا ظلم و ستم کیا، اور مین جنیق میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر ان لوگوں نے مسجد الحرام پر اور کعبۃ اللہ شریف پر سنگ باری شروع کر دی۔ یہ ایک توپ کی شکل کا آلہ ہوتا تھا مین جنیق، جس میں پتھر رکھ کر پھینکا جاتا تھا، اور بڑی زور کی چوٹ لگتی تھی اس سے۔ نتیجتاً مسجد حرام شریف کے ستون مبارک شہید ہو گئے، اور پتھروں کی رگڑ سے کعبۃ اللہ شریف میں آگ لگ گئی، غلاف کعبہ جل گیا، اور وہ مبارک اور مقدس سینگ کہ جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جس جنتی دمبے کو ذبح کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا، اس مبارک دمبے کے سینگ وہ بھی کعبہ شریف کی چھت میں تبرکن اس وقت تک محفوظ تھے، وہ بھی اس میں جل کر ختم ہو گئے۔ تو بڑے مظالم ان ظالموں نے مکہ مکرمہ میں ڈھائے، اور کعبۃ اللہ شریف کئی روز تک بے لباس رہا، یعنی بے غلاف رہا، اور اہلیان مکہ مکرمہ بڑی مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید بختر ازلید کی ہلاکت کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی۔ 3 سال اور صرف 7 ماہ اس کو نصیب ہوئے یزید کو، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی اور 39 سال اس کی عمر تھی، 40 میں بھی 1 سال کم، بھر جوانی میں وہ ہلاک ہوا، مارا گیا۔ تو خبر پہنچی، اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ شامیوں تمہارا طاغوت مارا گیا۔ تو جب یزید کی موت کی خبر پہنچی تو ان شامیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یزید کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، بدحواسی میں پھیل گئی، اور اس طرح مطلب یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور دفاع ہو گئے۔ یزید کی موت کے واقعات تاریخ میں مختلف صورتوں میں ملتے ہیں، اور اس کی موت بھی بڑی عبرتناک ہوئی۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق یزید کا ایک ایڈی کانگ تھا جس کا نام سرجون بن منصور تھا۔ ایڈی کانگ یہ کسی حکمران کے ماتحتی میں رہنے والے خاص افسر کو کہتے ہیں جو منظور نظر ہوتا ہے، خاص مصاحب ایڈی کانگ۔
تو سرجون بن منصور اس کا خاص ایڈی کانگ تھا اور عشق و فسق کے معاملے میں بھی اس کا یہ مطلب مشیر تھا، اور یہ لوگ مل کر سیر و شکار کرتے تھے اور مطلب یعنی کہ سیر و تفریح وغیرہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار یہ شکار کرتے ہوئے ایک دیر کی طرف نکل گئے، یعنی گرجا کی طرف۔ اس گرجا کا جو پادری تھا اس کی رومی النسل لڑکی پر یزید کی نظر پڑی تو اس پر یہ عاشق ہو گیا، اب اس کی دھن میں یہ رہنے لگا، اور کبھی کبھی وہ اپنے ایڈی کانگ کے ساتھ اس کنیسا کی طرف اس گرجا کی طرف نکل جاتا اور اس لڑکی کو گھورتا رہتا۔ اس لڑکی نے بھی تاڑ دیا تھا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا، تو اس نے اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یزید میرے پیچھے لگ گیا، اور یہ وہ بے وفا ہے کہ جس نے اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کی، تو یہ میرے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ نے اپنے باپ سے اجازت لی تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری جو مرضی۔ خیر، تو اب یہ ساتھ میں رہی کہ کسی طرح یزید ہاتھ میں آئے، تو ایک بار پھر اسی طرح کا موقع پیش آ گیا کہ یزید اپنے ایڈی کانگ کے ساتھ پہنچ گیا اور اس کو مطلب ہے نا کہ گورنے لگا، تاڑنے لگا، جیسے عاشق ناشاد اور بے وقوف لڑکے آج کل کرتے ہیں۔ تو اس نے کسی طرح بھی اشاروں سے یزید کو مطلب ہے کہ سمجھا دیا کہ اپنے ساتھی کو مت لانا اور تم تنہا آنا، تو پھر کچھ رنگ رلیاں منائیں گے۔ اس طرح اس کو اشارے میں سمجھا دیا کہ شہوت بادشاہ کو غلام بنا لیتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ اس چکر میں آ کر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یزید تو تھا ہی بے وقوف، وہ اشاروں میں پروگرام بن گیا، اور دوسرے ہی دن یزید جو تھا وہ تنہا وہاں پہنچ گیا، اور وہ گھوڑا اس نے کس کے تیار رکھا تھا۔ خیر، گھوڑے پر دونوں سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا، اور دمشق سے باہر حمص کی طرف یہ لوگ نکل گئے۔ ایک ویرانے میں یہ پہنچے تو اب اس کو شراب وراب پلائی، شراب کے نشے میں یہ بدمست ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، خوب اس پر نشہ سوار ہوا۔ جب دیکھا کہ یہ نشے میں بالکل بدمست ہے تو اس نے خنجر آبدار نکالا اور پے در پہ اس پر وار کر کے یزید کو چیر کر اس نے پھینک دیا اور خود بھاگ گئی، کسی کو پتا بھی نہیں چلا۔ اب ادھر یزید کی تلاش ہوئی اور 3-4 دن تک اس کی کٹی پھٹی لاش جنگل میں چیل اور کووں کی دعوت میں رہی، چیل کوے اس کو نوچتے رہے۔ آخرکار اس کے ہوا خواہ اہالی موالی میں پہنچے اور اس کو وہیں گڑا کھود کر داب کرا گئے۔ کتنا عبرتناک انجام، 39 سال کی وہ بھر جوانی، 3 سال اور 7 ماہ تخت نحوست پر اس نے شیطنت کی۔ جو لوگ اقتدار کے پیچھے بھاگتے ہیں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور یہ آج کل بھی ہم دیکھ ہی رہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کسی کا سورج جب نکلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہما خواہ آفتاب سے اب میں ہی اور پھر دیش 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 تماشے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا کا بھوت کسی پر سوار آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی پر بھوت سوار ہوتا ہے، آسیب سوار ہوتا ہے، تو وہ ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر پیر مارتا ہے، سر اچھالتا ہے، اس کو دھنی چڑھتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ڈرامے کرتا ہے۔ دیکھنے والے تماشا دیکھتے ہیں، وہ یعنی کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ اپنے ہوش میں نہیں، وہ یہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی محبت کا نشہ جب کسی پر سوار ہوتا ہے اور اقتدار کی ہوس کسی پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ بس اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کھل کھیلتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے زوال نہیں آئے گا، اب مجھ پر کبھی بھی تباہی کا سایہ نہیں پڑے گا اور میری طرف کوئی مصیبت رخ نہیں کر سکتی، میں بالکل محفوظ اور بالکل سیف ہوں۔ دنیا کے اتار چڑھاؤ اور دنیا کی نیرنگی، دنیا کی فریب کاری آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تماشے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے نا۔ اے کاش ہم ہی عبرت حاصل کر لیتے اور دنیا پرستی اور دنیا کی محبت میں غلو نہ کرتے،
کہ جس کی وجہ سے سنت و شریعت کا دامن چھوٹ جائے اور ہمارے لیے بھی کسی قسم کی ہلاکت اور تباہی مقدر بن جائے۔ تو بہرحال یزید اس طرح مارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس کی موت کے اسباب یوں ہوئے کہ یزید جو تھا، کیونکہ وہ بدماش آدمی تھا، وہ شریف آدمی جو تھا، تو یہ مطلب شرابی کبابی تھا اور سیر و تفریح کا بڑا شوقین تھا، شکار وکار کے لیے آتا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک بار اپنا اچھا خاصا مطلب ہے کہ سرکل لے کر وہ شکار کے لیے نکلا جنگل کی طرف۔ ایک ہرنی کا اس نے پیچھا کیا اور ہرنی کا پیچھا کرنے میں وہ مست ہوا۔ ہرنی آپ کو پتا ہوگا شاید کہ چوکڑیاں بھرتی ہے، وہ کبھی قریب ہو جاتی ہوگی، کبھی دور ہو جاتی ہوگی۔ اس طرح وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور اس کو ہوش نہیں رہا کہ پیچھے میرے ساتھی بچھڑ گئے۔ خیر اس طرح وہ بہت دور نکل گیا، ہرن تو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ اب ہر طرف لقودق میدان ہے، جنگل بیابان، ہر طرف سنسان۔ اب کیا کریں؟ ایسے میں اس کو پیاس لگی، اور پیاس بھی ایسی ویسی علمان، بڑی شدت کی پیاس۔ اب تو یہ کربلا کے پیاسوں کو یاد کر رہا ہوگا، لیکن یہاں تو انتقامی معاملہ تھا، وہاں تو صبر و رضا اور صبر و شکیبائی اور کوثر کے چھلکتے جام نظر آ رہے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ نہیں تھا۔ خیر اب اس کو شدت کی پیاس لگی، ساتھی اس کے بچڑ گئے، راستہ اسے ملے نہیں، اور اس طرح العطش العطش، ہائے پیاس کہتا ہوا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہوا۔ ڈھونڈتے بالآخر اس کے 10 ساتھی جب پہنچے تو اس کو مرا پایا۔ انہیں بھی پیاس لگی اور اس شدت کا غلبہ ہے پیاس، وہ بھی وہیں دم توڑ گئے۔ اب ڈھونڈتے بڑا دستہ ان کا وہاں پہنچا، انہوں نے یہ سارے مرے دیکھے، ان پر بھی پیاس غالب آئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ پیاس سے تڑپ کر مر گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس وادی کا نام وادی جہنم پڑ گیا، واللہ تعالی اعلم۔ ایک روایت یہ بھی ملی کہ یزید چونکہ زناکار اول درجے کا تھا، شرابی بہت زبردست تھا، تو شرابیں پی کر اس کا معدہ جو تھا وہ خراب ہوا، اور طرح طرح کے کبدی امراض میں وہ مبتلا ہوا، اور اس کو دست لگ گئے، لوز موشن، اور دست پھر کر وہ مر گئے، واللہ اعلم۔ بہرحال اس کی موت جو تھی وہ ذلت کی موت ہوئی، عظمت کی یا کوئی مطلب سعادت کی موت نہیں تھی، بڑی تذلیل کے ساتھ، ذلت کے ساتھ وہ مارا گیا۔ نہ اس کا تخت اسے بچا سکا، نہ اس کا اقتدار اس کے کام آیا، نہ اس کا لشکر اس کو بچا سکا، نہ اس کی فوج اس کے کام آئی، وہ مر گیا۔ اور جب یہ مر گیا تو آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں جو اس کے لشکری تھے ان کے پاؤں کھڑ گئے اور یہ سارے بھاگ گئے۔ یہ ہوا۔ اب بہرحال انتقام کا سلسلہ تو معرکہ کربلا کے بعد سے شروع ہو چکا تھا۔ یزید پلید کے بعد اس کے فرزند معاویہ بن یزید مسند آرائے خلافت ہوئے۔ یہ اپنے والد کے ان کارناموں سے خوش نہیں تھے، یہ نیک اور صالح تھے۔ معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ یہ نیک اور صالح تھے، اور اپنے باپ کے کارناموں سے خوش نہیں تھے، ناراض تھے، مگر یہ بیمار بہت تھے۔ اپنے امراض کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ 40 دن بروایت دیگر 2 مہینے یا 3 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہنے کے بعد ان کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر دیں، خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تخت خلافت میں تلخی پائی ہے، میں نے اس میں مٹھاس نہیں دیکھی، تو میں نہیں چاہتا کہ میں کسی اور کو اس تلخی میں پھنسا کر جاؤں۔ بہت بڑی بات تھی۔ خیر تو آخر کار وہ رنگ بدلتے رہے، ہے نا، اور صحیح معنوں میں جو انتقام جس نے دیا نا دنیا میں، وہ ان کا جو مطلب ہے کہ نکلا نا، وہ مختار ثقفی، اس نے صحیح معنوں میں انتقام دیا۔ یہ تھا مطلب ہے کہ یہ بنا کوفہ کا گورنر، ابن زیاد کی جگہ اب یہ کوفے کا گورنر بنا آگے چل کے۔ خیر تو مختار ثقفی نے صحیح معنوں میں انتقام لیا۔ اس کے ہاتھ میں
इख्तियारात आए तो इसने इब्ने साद के लड़के को बुलाया और उसके लड़के को पूछा कि तेरा बाप कहाँ है। तो लड़के ने जवाब दिया कि मेरा बाप जो है वो गोशा नशीन हो गया। तो मुख्तार ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए, जब करबला में फातिमा का लाल दुश्मनों के नरगे में था उस वक्त तेरे बाप को गोशा नशीनी क्यों नहीं सूझी। क्योंकि इब्ने साद जो था ना, ये यजीदी लश्कर का कमांडर था, सारा किया कराया इब्ने जियाद के इशारे पर इसी ने किया था और इब्ने जियाद को यजीद का आर्डर था। तो उस वक्त ये क्यों गोशा नशीन नहीं हुआ, उस वक्त इबादत में मसरूफ क्यों नहीं हुआ, अब इसको इबादत की सूझी। खैर उसने इब्ने साद को तलब कर लिया और उसके बेटे को भी, और इन लोगों को तलवार के एक ही झटके में मुख्तार के हुक्म से गर्दन मार दी गई। न सिर्फ इस पर इक्तिफा किए बल्कि इनकी लाशों को घोड़ों के आगे डाल दिया और इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, जिससे पसलियां और हड्डियां सब चकनाचूर कर दी गई। अब चुन चुनकर खुसूसी तौर पर इंतकाम की कार्रवाई देखो चल रही है। इसी तरह शिमर को भी उसने तलब किया और शिमर की भी गर्दन उड़वा के, जो शिमर कातिलाने हुसैन में से था, उसकी भी गर्दन उड़ा दी और उसको भी घोड़ों के आगे डलवा दिया और घोड़ों ने उसकी लाशों को अपनी टापों के तले खूब रोंदा, उसकी भी पसलियां तोड़ दी। आज इन जालिमाने सितम शियार और मगरूराने नाबुकार के सर तन से जुदा हो रहे हैं, लेकिन आज कोई इन पर हमदर्दी के दो बोल नहीं बोल रहे। करबला में जो वाकया हुआ तो दरो दीवार हमदर्दी में अश्कबार थे और हर तरफ आओ बुका का शोर था और यहां तक रिवायतें मिलती है कि आसमान से खून की बारिश हुई, लेकिन अब इन पर रोने वाला कोई नहीं था, बल्कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे और खुशियां मनाते थे कि ये मारा गया, वो मारा गया, ये बड़ा बदमाश था। जैसे कहीं आज भी डाकू पकड़े जाते हैं या जालिम, चाहे वो किसी नाते से जुल्म करें, किसी भी मतलब एक सूरत से जो जुल्म करें, वो लोग इनसे बेजार होते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं या पुलिस में पड़ जाते हैं या जेल में होते हैं या फांसी लगती है या सजा सुनाई दी जाती है, लोग कैसे खुश होते हैं। तो इन पर खुश हो रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे थे कि ये मतलब कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो इब्ने साद भी मारा गया, तो घोड़ों तले रोंदा गया। इब्ने साद को यजीद ने रे की हुकूमत का लालच दिया था, इब्ने जियाद वालों ने रे की हुकूमत का लालच दिया था कि तू अगर इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर किसी तरह काबू पा लेगा तो तुझे रे की हुकूमत मिल जाए। तो हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इन जालिमों के यजीदियों के अंजाम पर चंद अशआर आपने कलमबंद किए हैं। फरमाते हैं, ऐ इब्ने साद, रे की हुकूमत तो क्या मिली, जुल्मो जफा की जल्द ही तुझको सदा मिली। ऐ तिश्नगाने खूने जवानाने अहले बैत, देखा कि तुमको जुल्म की कैसी सदा मिली। कुत्तों की तरह दाशे तुम्हारे सड़ा किए, भूरे पे भी न गोर को तुम्हारी जा मिली। रुस्वाए खल्क हो गए, बर्बाद हो गए, मरदूदो तुमको दिल्लते हर दो सरा मिली। तुमने उजाड़ा हजरत ज़हरा का बोस्ता, तुम खुद उजड़ गए, तुम्हें ये बददुआ मिली। दुनिया परस्तों, दीन से मुंह मोड़ कर तुम्हें दुनिया मिली, ना ऐशो तरब की हवा मिली। आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, आखिर दिखाया रंग शहीदों के खून ने, सर कट गए अमानत तुम्हें एक जरा मिली। अभी आखिरत की सजा तो बाकी है, तो इन्होंने देखा ही किया। इसके बाद मुख्तार ने अहकामात जारी किए कि जो शख्स भी अम्र बिन साद का साथी था, यजीदी फौज में शरीक था, जहां पाया जाए उसको मारो। तो जो जहां मिलता, जरा सी बू आती कि ये साथी था यजीदियों का और इसने इमाम अली मकाम पर किसी तरह का भी जुल्म रवा रखा था, पकड़ पकड़ के उसको मतलब यानी कि मुख्तार के आदमियों ने मारना शुरू किया। जो जहां मिलता उसको ये लोग गर्दन उड़ा देते उसको। जब ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हुआ तो अब ये जो औरमा जो थे इनके यजीदी, इनमें भगदड़ पड़ गई, ये भाग गए और बसरा में जाकर पनाह गुज़ी हुए। तो मुख्तार के लश्कर ने उनका तहक्कुब किया और जो हाथ में आता उसको कत्ल कर देते लोग और लाशें भी उनकी जला डालते।
اور ان کے گھر بھی لوٹ لیے۔ خولی بن یزید یہ وہ خبیث کہ جس نے سر امام کو نیزوں پر لیا تھا اور ان 10 قاتلان حسین میں سے ایک تھا جنہوں نے شہید کیا تھا، یہ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس کو پکڑ کر مختار کے حکم سے اس کے ہاتھ پیر کاٹ لیے گئے، اس کو چو میں خا کے ہاتھ پیر اس کو کاٹ دیے اور پھر اس کو سولی دے دی۔ سولی دینے کے بعد ابھی اس میں جان باقی تھی کہ آگ جلا کر اس میں جھونک، اس قدر بے دردی کے ساتھ مختار نے اس کو مار دیا۔ بہرحال اس طرح لشکر ابن سعد کے اشرار جو تھے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ 6000 کوفی جو کسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شریک تھے کربلا کے مارکے میں، یہ امام علی مقام کی مخالفت میں، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ اب ابن زیاد ابھی تک بچا ہوا ہے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا، یزید کا مقرر کردہ، اور اسی کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا، موصل میں 30,000 کی فوج لے کر یہ مختار کے مقابلے پر اتر آیا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیج دیا۔ اب دریائے فرات کے کنارے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ دریائے فرات بہت بڑا، موصل کے قریب مطلب دریائے فرات جو گزرتا ہے، تو اس پر مطلب ہے کہ آمنا سامنا ہوا اور گھمسان کا رن پڑا۔ صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ شام کو ابراہیم کی فوج جو تھی وہ ابن زیاد کی فوج پر غالب آ گئی اور وہ ہار گئے، اور اب ان لوگوں میں بھگدڑ پڑ گئی دشمنوں میں۔ تو ابراہیم کی فوج نے پیچھا کیا اور جو ہاتھ میں آیا اس کو زندہ چھوڑنا نہیں تھا، مارنا ہی تھا اس کو۔ چنانچہ بہت سارے لوگ مارے گئے۔ حیرت ہوگی کہ اسی طرح بھگدڑ میں ابن زیاد جب پکڑا گیا تو نہر فرات کا وہ کنارہ تھا جہاں ابن زیاد پکڑا گیا، نہر فرات کا کنارہ تھا، اور محرم کی وہ 10ویں تاریخ تھی، مگر ہجری سن جو تھا وہ 67 تھا۔ انہیں کربلا کے مارکے کے مکمل 6 سال کے بعد اسی تاریخ ابن زیاد جو تھا وہ مطلب نہر فرات کے کنارے پر مارا گیا۔ 6 سال کے وقفے میں دیکھا تاریخ نے کتنا زبردست پلٹا کھایا۔ اسی تاریخ کو یہ مارا گیا، یعنی ایک 10 تاریخ اس کے لیے خوشی کا پیغام تھی، اور ایک 10 تاریخ وہ آئی محرم کی کہ اس کی ہلاکت کا اس میں پیغام تھا، اس کی بربادی کا پیغام تھا۔ اس کا سر اس کے ساتھیوں نے کاٹ کر ابراہیم کو بھیج دیا جو سالار تھا، سپاہ سالار تھا لشکر کا، اور ابراہیم نے اس کا سر جو تھا وہ مختار کے پاس روانہ کر دیا۔ مختار نے دارالعمارت کو سجایا، گورنر ہاؤس کو سجایا، راستہ کیا اور دربار اس نے بھرا، اور اسی تخت پر بیٹھا جس تخت پر ابن زیاد بیٹھا کرتا تھا۔ اب وہ سر جو تھا ابن زیاد کا آیا گیا ایک تشت میں رکھا، تو اسی جگہ یہ سر رکھا گیا تشت میں جس جگہ چند سال پہلے شہید مظلوم کا سر رکھا تھا۔ اب اس ظالم کا سر اسی جگہ رکھا ہے، اور شہید مظلوم کے سر مبارک سے کتنی کرامتوں کا ظہور ہوا تھا۔ اب ابن زیاد بدنہاد گورنر کوفہ کا سر تشت میں رکھا ہوا، اب اس سے دیکھو کیا صدور ہوتا ہے، اس سے کیا صادر ہوتا ہے۔ نہ اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ ہے، نہ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، نہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ اس نے کوئی تلاوت سنانی ہے مرنے کے بعد۔ تو امام کا سر تھا جو کٹنے کے بعد بھی تلاوت سناتا تھا اور قرآن سناتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ابن زیاد کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں میں کھلبلی پڑی، سانپ سانپ، لوگ ایک دم سہم گئے اور گھبرا کر دیکھا تو ایک سانپ کہیں سے آ نکلا تھا اور وہ ابن زیاد کے تشت پر پہنچا اور اب اس کے سر پہ چڑھا اور اس کے ناک میں گھس گیا۔ ناک میں گھسنے کے بعد وہ منہ کے ذریعے باہر نکلا، پھر ناک کے دوسرے سوراخ میں گھس گیا، پھر منہ کے ذریعے نکلا۔ اس طرح غالباً اس نے 3 چکر لگائے۔ یہ واقعہ شرح الصدور میں بھی موجود ہے۔ تو 3 چکر اس نے سر کے اندر لگائے گھوم کے، اس کا دماغ کافی چاہتا ہوگا، سانپ نے عذاب کا سانپ تھا، اور یہ اس کے اتنے راوی اور یہ اتنی کتابوں میں لکھا ہے، مستند کتابوں میں بڑی ہوئی۔ تو
تو یہ سانپ نے اس کو ابھی لوگوں کو دکھا دیا گیا کہ اقتدار کام نہیں آتا، تلوار نہیں کام آتی، اسلحہ کام نہیں آتا، جب قہر خداوندی کا نزول ہوتا ہے، جب قدرت کسی سے انتقام لیتی ہے تو پھر دنیا کی طاقت کوئی کام نہیں دیتی۔ تو ابن زیاد بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ تو ابن زیاد ابن سعد شمر، قیس ابن اشعث کندی، خولی ابن یزید، نشان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی جو مطلب اس میں شریک تھے بڑے بڑے ان کے، وہ سب طرح طرح کی تکلیفوں کے ذریعے ان کو مارا گیا، اذیتیں پہنچا کر، اور پھر ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ پرستاران سیاہ باطن اور مغروران تاریک دروں کیا امیدیں باندھ رہے تھے، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ان کور باطنوں کو کیسی کیسی امیدیں وابستہ تھی، اور لشکریوں کو گراں قدر انعامات کے وعدے کیے گئے تھے، عہدوں کے لالچ دیے گئے تھے، اور یزید اور ابن زیاد اور ابن سعد وغیرہ کے ذہنوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس امام کو راستے سے ہٹا دو اور خوب گلچھرے اڑاؤ، بس یہ سمجھتے تھے کہ کرۂ زمین پر اپنی حکومت ہو جائے گی اور ہزاروں سال تک راج پاٹ کرتے رہیں گے۔ لیکن وہ ظلم کے انجام اور قہر الہی کی بجلیوں سے بالکل ہی نابلد تھے، بالکل ہی غافل تھے۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے اس وقت دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی، کان کی آن میں سب کچھ ویران ہو کر رہ جاتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہیدوں کا خون اس طرح رنگ لائے گا، اور ان کی آہیں اور ان کی فریادیں رائے گاں نہ ہوں گی، اور دیکھتے دیکھتے ان کی سلطنت کے پرخچے اڑ جائیں گے، اور ایک ایک فرد جو خون امام میں شریک تھا اس کا اس قدر بھونڈا حشر ہوگا، اور وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن ہوگا، اور ابن زیاد نہایتی ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت کا شکار ہوگا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، ان کو سولیوں پر چڑھایا جائے گا، ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے گا، ان کی لاشیں سڑیں گی اور دنیا ان پر تھوک رہی ہوگی اور تف تف کر رہی ہوگی، اور ان کی ہلاکت پر کوئی دعاسو بہانے والا نہ ہوگا، بلکہ ہر طرف خوشیوں کے مسرتوں کے فوارے ابل رہے ہوں گے۔ اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ آخر رنگ لائے گی۔ ان کے لیے اس راہ کی تکلیفیں، صعوبتیں یہ عین راحتیں ہیں، اور ان کے لیے ہر مصیبت عزت کا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عظیم مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور بجتا رہے گا، اور یزید اور یزیدیوں پر لوگ ملامت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرے محترم اور پیارے پیارے صحیح بھائیوں، اس طرح 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 کی سزائیں ان لوگوں پر ہوئیں، اور بہت ہی مطلب ہے کہ ذلت کی موت یہ لوگ مارے گئے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے حرملہ، جس نے علی اصغر کے پیاسے گلے پر تیر چلایا تھا، وہ ایک قدرتی عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے آگے کا جو حصہ تھا، پورا آگے کا حصہ، چہرہ، پیٹ، سب آگے کا حصہ، اس میں اس کو بہت اگن ہوتی تھی، بہت جلن ہوتی تھی، اور پیچھے کا سارا حصہ جو تھا جسم کا، وہ اس پر اس کو زمہریر ہو گیا، بہت ٹھنڈک لگتی تھی۔ تو عجیب تماشا تھا اس کا، آگے وہ پنکھا کراتا تھا اور پیچھے وہ آگ سے سکائی کراتا تھا، اور کافی عرصے اس مصیبت میں گرفتار رہ کر، اور پیاس کی شدت بھی بہت تھی، اس کو بہت پیاس لگتی تھی، اور ہر وقت وہ پانی پیتا رہتا تھا، اور اسی مصیبت میں وہ آخر کار مارا گیا۔ جابر بن یزید ایک بدبخت تھا، اس نے امام علی مقام کا امامہ شریف جو تھا وہ لے لیا تھا، یعنی کہ چھین لیا تھا جس طرح بھی، تو وہ پاگل ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور موریوں سے پانی پیتا تھا اور گوبر کھاتا تھا، وہ بھی اس طرح مطلب ہلاک ہو گیا۔ جعونہ حضرمی، اس نے پیراہن امام اتارا تھا آپ کے شہادت کے بعد، جس میں اقدس سے پیران شریف اتار لیا تھا اور خود پہن ڈالا تھا۔ تو اس بے ادب کو یہ سزا ملی کہ
ये कोड़ में मुब्तला हो गया, वो बर्स हो गया और सारा जिस्म जो था वो कोड़ में सड़ गया और इस तरह वो सड़ सड़ा कर मर गया। अब्दुल रहमान बिन हसीन, इसका भी यही हाल हुआ कि वो कोड़ी हो गया और इसी तरह सड़ के मर गया। असवद बिन हंजला, इसने इमाम अली मकाम की तलवार शरीफ ने ली थी, उसका भी यही हाल हुआ कि वो भी मबरूस हो गया और कोड़ में मरा। शिमर की सूरत जो थी कत्ल के वक्त सुवर की शक्ल में मुतशक्किल हो गई और इस तरह मतलब तरह तरह के अजाब भुगत कर, तरह तरह की तकलीफें उठाकर ये लोग दुनिया से चले और मारे गए और इनकी मौत जो थी वो सरासर इबरत थी। और ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे इंतकाम ले ले और इंतकाम का जरिया बना ले। शायद आप में से सबको ये मालूम नहीं होगा कि ये मुख्तार ततफी जिसने ये किया, आप समझते होंगे ये बहुत बड़ा मुहिब अहले बैत होगा और बहुत बड़ा वली शख्स होगा, बस ये इंतकाम के लिए मुकर्रर हुआ, इसके जरिए इंतकाम हुआ। ये मुहिब अहले बैत जरूर था और आखिरकार जो है कुल्लो शैइन यरजिउ इला असलिही, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खबीर था। इस मुख्तार ततफी ने नबुव्वत का दावा कर डाला, ने खुलकर मुर्तद हो गया, वो ने अपने आप को वो उसने नबी कहना शुरू कर दिया कि मैं नबी हूं। बहरहाल देखो अल्लाह ताला ने कैसे के जरिए कैसा काम कराया, तो अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले अपनी मर्जी से। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बहरहाल ये वाकयात इसमें हमारे लिए बहरहाल बहुत ही जबरदस्त दर्स इबरत है। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इमाम अली मकाम ने भी पर्दा किया, यजीद भी मौत से हमकनार हुआ। दोनों बज़ाहिर आज दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों के कारनामे आपके सामने हैं। एक दादो तहसीन वसूल कर रहा है तो दूसरा हकारत और नफरैन का शिकार है, तो लोग उस पर तुफ तुफ कर रहे हैं, थूक रहे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरजात बुलंद से बुलंदतर होते चले जा रहे हैं और यजीद फलीद उसके साथ जो भी हो रहा होगा ये वो जाने, उसका रब जाने। बहरहाल मेरे मोहतरम और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक तरफ हुसैनियत भी हमारे सामने है, यजीदियत भी हमारे सामने है। हुसैनियत क्या है, यजीदियत क्या है, इसको समझते आपको देर नहीं लगेगी। जब शरीयत का खून होने लगा, सुन्नत पामाल होने लगी और गैर शरई हरकत हद से तजावुज करने लगी और इमाम अली मकाम को बैत लेने का कहा जा रहा है, तो इमाम ने बैत नहीं की। आप जानते थे कि अगर मैं बैत नहीं करूंगा इश्तियाल बढ़ेगा और इस वक्त इसके हाथ में पावर से बजाय इसके हाथ में तलवार है, ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपने जान की परवाह नहीं की। आप समझते थे, फिर भी जान की परवाह नहीं की कि अगर मैं इसके आगे झुक जाता हूं, क्या हाथ में हाथ दे देता हूं, इसकी बैत कर लेता हूं, तो ये जो जो बुराइयां करेगा इन सब में मेरा भी हिस्सा हो जाएगा। इसलिए इत्माम हुज्जत के लिए आपने अपने आप को दूर कर दिया कि मैं इन बुराइयों में शरीक नहीं हूं और इस्लाम को एक हयात नौ बख्शी आपने और अपने खून से शजर इस्लाम को आपने हरा भरा किया। अपने बच्चे बच्चों को इस्लाम की खातिर आपने कुर्बान किया। और यजीद को कोई खानदानी दुश्मनी नहीं थी, कलेमा वो भी पढ़ता था, दुश्मनी कोई खानदानी नहीं थी, वो सिर्फ दुनिया की मोहब्बत की वजह से उसको बस ये खतरा था कि अगर इमाम अली मकाम मुझसे बैत नहीं करेंगे तो बात खराब हो जाएगी कि लोग इनको मानते हैं, लोग इसकी तरफ हो जाएंगे और अपना तख्ता उलट जाएगा। हालांकि इमाम अली मकाम की ऐसी कोई नीयत नहीं थी, ऐसा इरादा नहीं था, वो उसके इख्तिदार पर कोई नजर नहीं फरमाते, उनके नजदीक तख्तो ताज की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन बहरहाल यजीद ये समझता था। तो हुसैनियत यह है सुन्नत व शरीयत और यजीदियत यह है दुनिया परस्ती और खून शरीयत, यानी जो शरीयत पर अमल करता है, सुन्नतों पर अमल करता है, इस्लाम के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए जो तैयार रहता है, गोया वो हुसैनियत का इत्तिबा कर रहा है। और जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया परस्ती में लगा हुआ है, न उसको नमाजों का एहसास है, न उसे सुन्नतों का पास है, न उसे मतलब शरीयत का लिहाज है, न वो मतलब माँ बाप की इताअत करता है, न वो हलाल रोजी की तरफ रुख करता है, हर वक्त मतलब अंग्रेजी तहजीब व तमद्दुन से उसका वास्ता, उसका चेहरा यहूद व नसारा जैसा, के बाल इंग्लिश का लिबास अंग्रेजी, जो सरापा फैशन है, वो गोया इस वक्त जो है वो एक तरह से यजीदियत की तरफ बढ़ रहा है।
وہ ضرور یزیدیت کے اندر ایک ظلم ہے جو اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ چلا تو یوں ہی تھا، یزید چلا معصیت سے اور گناہ کر کر کے اس نے اتنا بڑا گناہ کر ڈالا۔ تو اسی طرح مطلب جو معصیت میں گرفتار ہے اور طرح طرح کے گناہ قصدن کیے جا رہا ہے اور قصدن شریعت و سنت کا خون کیے جا رہا ہے، اس کا رخ اسی طرف ہے۔ اور جو ہر معاملے میں شریعت کا پاس رکھتا ہے اور اسلام کی پیروی کرتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، وہ گویا حسینیت کی پیروی کرتا ہے۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ ہم بھی سب کے سب حسینیت کے پیروکار رہیں۔ ہم اگرچہ ہم میں سے یزیدیت کا پیروکار کوئی نہیں، لیکن ایک عنصر کسی طرح بھی یزیدیت کا ہمارے اندر کیوں شامل ہو جائے کہ یزید نافرمان تھا، امام علی مقام فرمانبردار تھا۔ یزید شریعت کا مخالف تھا، امام علی مقام شریعت کے پابند تھے۔ یزید سنتوں سے روگردانی کرنے والا تھا، امام علی مقام سنتوں کے آئینہ دار تھے۔ تو ہم کیوں نہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے لباسوں کو سنت کے سانچے میں ڈالیں، اپنے چہرے بھی امام علی مقام کے چہرے کی طرح سجائیں۔ ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو ہم کیوں نہ آراستہ کریں۔ اے امام علی مقام کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو مثال ثواب کریں، کہ ہم ان کے نانا جان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں کہ ٹھیک بھئی آج سے ہم نے داڑھی کا عہد کر لیا اور اس کا ثواب ہم نے امام علی مقام کی روح پرفدو کو پیش کیا، آج سے ہم نے نمازوں کی پابندی کا اہتمام اس کی نیت کر لی اور اس کا بھی ثواب امام علی مقام کو پیش کیا، کیونکہ فرض، واجب، نفل، سنت سب کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اسپیشل کوئی کام کیجئے، ہر عبادت کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ نیتیں کیوں نہ کریں؟ اور ساتھ ہی اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام کی سربلندی کی خاطر امام علی مقام نے سفر بھی کیا، مدینہ چھوڑا۔ حالانکہ جو ظاہر مدینہ چھوڑتا ہے اس پر کیا گزرتی ہے، دل تڑپ جائے گا سینے میں تیرا اے حاجی، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی۔ تو امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ معظمہ آئے، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب نانا جان کا روزہ چھوٹ رہا ہوگا، مدینے کے دور و دیوار چھوٹ رہے ہوں گے، مدینے کی گلیاں چھوٹ رہی ہوں گی، ان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مکہ مکرمہ آپ آئے اور پھر مکہ شریف سے آپ نے دین کی خاطر کوفے کا سفر اختیار کیا، پھر کربلا پہنچے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تو تیروں کی بارشوں میں انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے قدم جمائے رکھے۔ تو ہم پر کوئی تیر بھی نہیں برساتا، ہم پر کوئی تلوار ہی نہیں چلاتا، ہم کو کوئی بھالا یا برچھا نہیں، تو کیوں نہ ہم بھی حسینیت کی پیروی کرتے ہوئے دین کے لیے نکلنا سیکھیں۔ وہ اپنے بچے کو نثار کر کے چلے، اپنے گھر بار کو قربان کر کے چلے۔ اے کاش چند دنوں ہی کے لیے ہم بھی اپنے بچوں کو چھوڑنا سیکھیں، ہم بھی اپنے گھر بار اور کاروبار کو چھوڑنا سیکھیں اور امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی سفر اختیار کریں دین کے لیے، امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور سنتوں کے راستے پہ چلنا ہے، خود بھی سنتیں سیکھنی ہے، دوسروں کو بھی سکھانی ہے اور اس تربیت والے قافلوں کے ساتھ آپ کو شرکت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کا جذبہ مرحمت فرمائے۔ سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد دنا میں نشم امد امام نشم زرد د زلفاننا زرد د زلفاننا زرد د زلفاننا زرد د پیزارا
سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا میں ہوں سیاہی میرا زبی ہوں سگ ہوں غوث پاک کا میں ہوں سیاہی میرا زبی ہوں سگ ہوں غوث پاک کا قادری میں قادری قادری میں قادری اتاری ہوں اتاری سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدی تارا مرشدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا رکن شورا نے یہ خبر دی کہ امی جان کو گردوں کا مسئلہ ہو گیا. اللہ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. ان کی گردوں کی تکلیف اور جو بھی ان کو بیماری ہے بیچاری کو شفا دے دے یا اللہ، آسانیاں کر دے. سنتوں بھری، عبادتوں بھری، ریاضتوں بھری، راحتوں بھری، عافیتوں بھری، صحتوں بھری طویل زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد پر دادیر قائم رکھ، بیچاری پر رحم فرما. ان کو سارے گھرانے کو بے حساب مغفرت سے نواز دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی پھول قبول کیجئے. اخلاق الصالحین مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 68. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو پوچھا گیا کہ خائفین یعنی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جن کے دل بسبب خوف ایک پھوڑا سا بن گئے ہیں اور ان کی آنکھیں روتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب موت ہمارے پیچھے ہے اور قبر ہمارے آگے اور قیامت ہمارے لیے وعدے کی جگہ اور جہنم ہمارے لیے راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ دنیا میں آخرت کی حقیقی خوشیوں کا سامان کر. جہاں تک امیر اہل سنت دعوت اسلامی حضرت مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری صاحب قبلہ کی بات ہے، تو میں چھوٹا آدمی میں حضرت والا کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں. میں نے جتنا سنا ہے، جتنا پڑھا ہے، الحمدللہ حضور امیر اہل سنت نے وہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے کہ شاید کہ قیامت تک ان کی اس خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. اور میں نے خود نے جہاں دعوت اسلامی کے کام کے تعلق سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ مدینہ منورہ جیسی سرزمین پر وہاں کے مبلغین کو دیکھا، ملاقاتیں کی اور ان کے طریقہ کار کو دیکھا تو پتہ چلا کہ کس طرح کتنی مشکلوں سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ سب جذبہ بھرنے والا ہے کون ان کے دلوں کے اندر؟ آخر کون ہے جو انہیں اس تبلیغ کے کام میں آگے بڑھانے والا نظر آتا ہے؟ تو بے ساختہ بس ایک ہی نام نظر آتا ہے، وہ ہے امیر اہل سنت کا نام. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے. اور امیر اہل سنت نے وقت کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت
چاہے وہ مدنی چینل کا اضافہ ہو، چاہے اس کے ساتھ علمی میدان کے اندر کام ہو، المدینۃ العلمیہ کے تعلق سے فیضان مدینہ کا قیام ہو۔ الحمدللہ آج المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہندوستان میں الحمدللہ بآسانی دستیاب ہیں۔ دعوت اسلامی ایک ایسی تنظیم ہے الحمدللہ کہ جو آج سے تقریباً 30 سال پہلے وجود میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں چھاتا چلا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے سرپرستی حاصل تھی حضور امیر اہل سنت کی، اور الحمدللہ ایسا قائد اور ایسا امیر اگر کسی کو مل جائے تو الحمدللہ اس جماعت کی تو معراج ہی ہو جائے گی، اور یہ معراج حاصل ہے دعوت اسلامی کو۔ اللہ تبارک و تعالی امیر دعوت اسلامی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور المدینۃ العلمیہ کے فیوز و برکات سے ساری دنیا کو مشرف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔